إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. برادران اسلام، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر مبعوث کیا اور زندگی گزارنے کے راستے اور طریقے بتائے. جانوروں کی طرح ہمیں اور آپ کو پیدا کر کے نہیں چھوڑا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مخلوقات میں اشرف اور باعزت بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ہمارے تابع کیا. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنے بندے انسان کے لیے پیدا کیا. سورج ہمارے لیے ہے، چاند ہمارے لیے ہے، زمین آسمان ہمارے لیے، اور ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل دونوں راستے دکھا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب ہماری اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو شکر والا راستہ اختیار کریں
اور چاہیں تو کفر والا راستہ اختیار کریں۔ دو راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی۔ اگر شکر والا راستہ آپ اختیار کریں گے جنت میں جائیں گے، اور شکر والا راستہ اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ کفر والا راستہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے آپ چلیں گے تو وہ کفر کا راستہ ہوگا اور وہ راستے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو صحیح راستہ بتایا۔ درود و سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے، جنت کے راستے بتانے کے لیے پوری زندگی انہوں نے کھپا دی۔ اللہ و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی درود و سلام ہو، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جو اعمال میں سب سے عظیم عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب بندہ غموں اور الم سے نڈھال ہوتا ہے، دکھوں اور تکلیفوں کا مارا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں، ایسے لمحات میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے، ان کے دکھوں کو ٹال دیتا ہے، ان کے مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، حقیقی سکون اور اطمینان اس عمل سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قرۃ عین لی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو آج نماز کے بارے میں چند گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر جہاں تک چاہا بلایا، اور پھر وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، یعنی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کو معراج میں فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو فرض کیا تھا، جیسا کہ حدیث اسراء اور معراج میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری طرف وحی کیا جو کچھ کیا، اور پھر 50 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی۔ میں لے کر کے اترا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نماز اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیے، واپس جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کیجئے، التجا کیجئے، تخفیف کا درخواست کیجئے، کیونکہ آپ کی امت اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کا امتحان لے چکا ہوں، لہذا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے تخفیف کا التجا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کر کے درخواست کیا کہ پروردگار نمازوں میں تخفیف کر دیجیے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو کم کر دیا۔ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہماری امت پر کم کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے اور بھی تخفیف کرائیے، التجا کیجیے جا کر کے، آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتی ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور موسیٰ کے درمیان بار بار آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز ہے اور ہر نماز کا اجر و ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز آپ نے پڑھا، 10 وقت کے نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی ہے، گویا کہ آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے 50 وقت کے نمازوں کا اجر اور ثواب اسے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کی تخفیف کیا، 50 وقت سے 5 وقت کر دیا، لیکن اجر و ثواب وہی رکھا ہے 50 وقت کا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم اسے ان کے اوقات پر پڑھیں، ان کے وقت پر اس کو ادا کریں، اور اس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس احسان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا مختلف انداز میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم ہے، کسی معمولی شخص کا نہیں۔ اللہ رب العالمین جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کا حکم ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا، الامر یدل علی الوجوب، جو حکم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول اگر حکم دے کسی کو تو واجب ہو جاتا، وہ کرنا ہی ہے۔ الامر یدل علی الوجوب، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کیا؟ اقیموا، قائم کرو، کیا؟ الصلاۃ، نماز کو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وارکعوا مع الراکعین۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ان کی ذات میں، ان کی صفات میں، ان کے اسماء میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، وہ تنہا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یکسو ہو کر ان کی عبادت کریں۔ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ذالک دین القیمہ، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ دین قیم یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی دین قیم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نماز پڑھنے، نماز کی حفاظت کرنے اور اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کے حکم کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ، حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اسی پر ڈٹے رہو۔ کس پر؟ نماز کے اوپر۔
نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، نماز آپ پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیں۔ لا نسألک رزقا، اے لوگو ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، روپے پیسے نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے دنیا اور دنیا کی جائیداد کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ نحن نرزقک، ارے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہم تمہارے لیے آشائش کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، یاد رکھو انجام تقوی ہی کے لیے ہے، یعنی اچھا اور بہتر انجام جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے، نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، خوشخبریاں دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، انہی لوگوں کے لیے جنت کے اندر عزت اور احترام ہے، عزت کے ساتھ یہ لوگ جنت میں رہیں گے، احترام کے ساتھ یہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، ان کے وقتوں پر اس کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں کے اوپر ان کے وقت پر فرض ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھے، عصر کی نماز مغرب کے وقت پڑھے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھے، ہمیشہ ان کا مشغلہ یہی ہے، تو گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا وہ مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے، اس کے وقت پر پڑھی جائے، اور جو اس کے وقت پر نمازوں کی اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت اور یہ خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنات الفردوس کے وارث قرار دیا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ صلاتهم خاشعون، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ اور فضول باتوں سے جو اعراض کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے مومن کامیاب ہو گئے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیوی کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے کنیزوں کے، فإنہم غیر ملومین، اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت تمام لوگوں سے کرتا ہے سوائے اپنی بیوی کے اور اپنے کنیزوں کے، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور کنیزوں کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے آگے نکلنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں،
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ اس کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ فردوس کے وارث ہیں. هم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فردوس جنت کا ایک نام ہے. فردوس یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کی تمام نہریں وہیں سے نکلے گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. یہ مت کہو کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے. جب دعا کرو تو جنت الفردوس کا دعا کرو، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جنات الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ چند آیت کریمہ ہے. اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، ان تمام فرائض میں جس کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے وہ نماز کے بارے میں ہے. سب سے زیادہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر موجود ہے. اس بات سے بھی یہ اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ نماز کی اہمیت دیگر تمام عبادتوں میں، دیگر تمام فرائض میں سب سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیثوں کے اندر نماز کی ترغیب دی ہے، اور نماز کو شہادہ کے بعد دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے 5 پلرز ہیں. سب سے پہلی بنیاد شہادہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر عبادت صرف اسی کے لیے ہے. سب سے پہلی چیز ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. شہادتین کا اقرار پہلی چیز. ان کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. یعنی ایک بندے کے اسلام قبول کر لینے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرو. اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. صلاح کے بعد زکوٰۃ ادا کرو. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے اتنا مال اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، دینا کمپلسری ہے. اگر انکار کریں گے تو اسلام سے باہر، آپ کافر اور مرتد ہو جائیں گے. اور ایسے لوگوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحج بیت اللہ، بیت اللہ الحرام کا حج کرنا، یہ 4ویں چیز ہے. اور 5ویں چیز ہے وصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. دوسری حدیثوں کے اندر ایسا ہے کہ 4تھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز حج بیت اللہ کرنا. لہذا یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں. ان 5 میں سب سے پہلی چیز شہادہ، اور شہادہ کے بعد نماز ہے. یعنی ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز ان کو نماز ادا کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیتے کہ وہ نماز قائم کریں گے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ میں نے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ سب سے پہلی بیعت کیا ہے؟ نماز قائم کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے نماز کے بارے میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، زندگی کے آخری وقت میں لوگوں کو بار بار نماز کے بارے میں تنبیہ کر رہے تھے، ہدایت کر رہے تھے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بار بار اپنی زبان سے ہی کر رہے تھے کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، اور اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلنا مشکل ہو گیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمہ، یعنی آخری نصیحت، آخری تنبیہ جو لوگوں کو کیا ہے وہ یہ ہے الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرتے رہو۔ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہو، جس کے تم مالک ہو ان کے حقوق کو تم ادا کرتے رہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بار بار کر رہے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ رہا تھا اور ان کے بال بالکل بکھرا ہوا، پراگندہ۔ ان کی بات ہمیں دور سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آواز آ رہی تھی۔ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، ان تطوع، اگر تم چاہو تو نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہو، یعنی فرض نماز 5 وقت ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ جب اس نے کہا کہ کوئی اور بھی نماز پڑھنی ہے تو کہا کہ کوئی نماز نہیں ہے، ہاں نفلی نمازیں ہیں، اگر تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں کہا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الا ان تطوع، نہیں اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کوئی زکوٰۃ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الا ان تطوع، نہیں اگر تم نفلی صدقہ، نفلی زکوٰۃ تم دینا چاہو۔ اس آدمی نے کہا جاتے ہوئے کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس پر زیادہ کروں گا اور نہ اس پر کمی کروں گا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے دیا ہے میں من وعن ویسے ہی کروں گا، وہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ جب وہ آدمی جانے لگے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ،
وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچا کہا. یعنی نماز اگر انہوں نے پڑھ لیا، نماز کی حفاظت کر لیے، فرض نمازوں کی، زکوٰۃ کی، رمضان کے روزے کی، تو وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دے دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا. چند ہدایات کیے تھے، چند تنبیہات کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا نماز کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فانہم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقة تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، لہذا انہیں سب سے پہلے تم اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں جس کی عبادت کی جائے. وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس کو مان لیں، فَأَعْلِمُهُمْ، تو انہیں بتا دینا، انہیں خبر دے دینا، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ان کے اوپر فرض کیا ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس کو بھی مان لیں، فَأَعْلِمُهُمْ، تو انہیں بتانا خبر دینا، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر صدقہ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے غریبوں، ان کے امیروں سے لیا جائے گا، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، اور انہی کے فقراء میں اسے لوٹا دیا جائے گا. اگر وہ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو ان کے جو اچھے اچھے مال ہیں ان کو لینے سے بچنا. یعنی اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو جانوروں کی زکوٰۃ ہے یا گلوں کی زکوٰۃ ہے تو اچھے اچھے مال ان سے مت لینا کہ اچھے مال تم لے لو اور جو خراب قسم کا ہے ان کے لیے چھوڑ دو. ایسا نہیں کرنا. واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہ و بکا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے. اس لیے مظلوم کے بد دعا سے بچتے رہنا. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یمن والوں کو پیغام دینے کا حکم دیا ہے وہ کہ 5 وقت کی نماز ہے جو دن اور رات میں تم کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے. امین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نماز ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا،
یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ ثم ایون، میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم بر الوالدین، اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ ثم ایون، میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ لہذا اس حدیث کے اندر، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی جب برابر پڑھتے رہیں گے تو ایک نماز کے درمیان ایک دوسرے نماز کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ اس نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر ایک نماز پڑھ لیتا ہے، دوسرے نماز کے درمیان اگر چھوٹی موٹی گناہ ہوا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اس نماز کی وجہ سے۔ اسی طرح سے جمعہ اور جمعے کے درمیان آپ نے ابھی جمعہ پڑھ لیا، اجر و ثواب آپ کو مل گیا، اگلے جمعہ تک آپ چھوٹے موٹے جو گناہ کریں گے اگلے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھا تھا، آپ کے گناہ آنے والے جو رمضان ہے اگر وہ رکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی نے کہا اذا اجتنب الکبائر، جب وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے گناہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میرے اسلامی بھائیو، نماز جو چھوڑتے ہیں اس کے لیے کتاب و سنت کے اندر بڑی وعیدیں آئی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک صلاح کو کفر قرار دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل و بین العبد، بین الرجل و بین العبد ترک الصلاح۔ دوسرے حدیث کے اندر ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاح، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صلاح ہے، نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وعید اللہ نے سنائی ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ان کے بعد وہ لوگ ان کے نالائق اولاد ان کے وارث ہوئے جنہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع اور پیروی کی اور نمازوں کو ضائع کیا۔ اضاعوا الصلاة، نمازوں کو ضائع کیا۔ فسوف يلقون غیا، ان قریب وہ ہلاکت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غی کے بارے میں بتاتے ہیں، آیت میں جو ہے فسوف یلقون غیا، غیا غی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید الخار۔ اس کا معنی بتاتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک نہر ہے، جہنم کے اندر ایک دریا ہے خبیث الطعم، اس کا ذائقہ بڑا بدبودار اور ذائقہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بعید الخار، اس کی گہرائی بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ غیا کے معنی عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ یہ غیا میں کون داخل ہوں گے؟ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بے نمازیوں کے نہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ حکم اللہ نے نمازیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی نماز کے وقت پر نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، جب چاہا جیسے چاہا پڑھ لیا،
تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی، اور ویل جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے. جہنم کے ایک وادی کا نام جیسے غی ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے وادی کا نام ویل ہے. ایسے لوگ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. لہذا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے جب سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو، جواب کیا ہوگا؟ پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد اور بھی جواب ہوگا، لیکن سب سے پہلا جواب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لہذا کتاب و سنت کے اندر نماز چھوڑنے والوں کے لیے بہت ہی وعید آئی ہوئی ہے. نماز کو ان کے وقت پر پڑھنے کی بڑی خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اور ان کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو ان کے وقت پر پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العالمین سے قبولیت کے لیے دعا بھی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز اس کے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم. اللہم انصرنا علی عدوک وعدوہم یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.